کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنو جو عیسائی یہودیوں اور غیر مذہبوں کے بارے میں بات کرے اور جو بات قرآن اور حدیث مسائل کا ہے ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے نہ لو۔ تو بھائی صاحب حضرت مفتی عبد الواحد قریشی دامت برکاتہم العالیہ ہم اپنے استاد سمجھتے ہیں، ہم مولانا الیاس گمن صاحب ان کے تمام جو شاگرد ہیں ان کو اپنے استاد کے نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ متکلم اسلام ان سے ہم نے 1 سال تخصص بالعقائد تخصص بالابتداء کیا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے ہم ان کے قدر احترام عزت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہ ان کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے کہ حضرت مفتی عبد الواحد قریشی دامت برکاتہم العالیہ ان کے بارے میں کہتی ہے کہ ان سے مسائل نہ لو، ان کو قرآن حدیث میں نہیں فالو کرنا۔ تو بھائی صاحب میں آپ کو اس کا ایک مثال دوں گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ دیکھو امام بخاری کتنا بڑا عالم دین ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ غزوات میں اور جنگ کے بارے میں حضرت محمد ابن اسحاق صاحب ان کا حدیث لیتے اور احکام اور مسائل میں محمد ابن اسحاق سے روایت نہیں لیتی۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ کیوں نہیں لیتی؟ آپ مفتی صاحب پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے پہلے سے امام بخاری رحمہ اللہ پر اعتراض کرو تاکہ امام بخاری احکام میں کیوں محمد ابن اسحاق سے روایت نہیں لیتی۔ تو اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ احکام میں اگر یہ غلطی کرے تو احکام کے مسائل جو ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ ہے، حج ہے، اور یہ ایسا بہت کچھ مسائل ہے جو عوام کے ساتھ اس کا پیوست ہونا ہے، وہاں مسائل میں امام بخاری کیوں محمد ابن اسحاق سے روایت نہیں لیتی؟ اگر یہ لوگ وہاں امام بخاری رحمہ اللہ کے دور میں ہوتے یہ محمد ابن اسماعیل البخاری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی گالی دیتی کہ کیوں امام بخاری رحمہ اللہ محمد ابن اسحاق سے روایت نہیں لیتی۔ محمد ابن اسحاق میں کیا ایسا اندر بیماری ہے کہ امام بخاری ان سے روایت نہیں لیتے؟ یہ لوگ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی نہیں معاف کرتے۔ تو مولانا مفتی عبد الواحد قریشی رحمہ حفظہ اللہ جو بات کرتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث میں مسائل جو ہوتے ہیں اور بہت کنوی جیسا جوہر زمین کے اندر جو مسائل ہے ان کا زمین سے ظہور کرنا ہے، باہر آنا ہے، وہ علماء کا کام ہے۔ اور ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دل سے قدر کرتے ہیں اور ان کا وہ بیانات بھی ہم مانتے ہیں، لوگوں کی ان کا دعوت بھی دیتے ہیں۔ جو بیانات ان کا ہوتے ہیں غیر مذہبوں کے خلاف اور سن لے اور مان لے، ان پر ان کو غبور حاصل ہے، اور ہر عالم کا ایک فن ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ایک اسلامی اسکالر ہے، ان کو بھی اس بات پر غبور حاصل ہے کہ یہودی نصارہ اور غیر مذہبوں کے بارے میں ان کا مطالعہ بہت مضبوط ہے۔ ہم بھی ان سے اس بارے میں متاثر ہیں، اس بارے میں ان سے روایات، اس بارے میں ان سے بات، قول، فعل، تقریر سب سن لو، لیکن احکام کے بارے میں آپ علماء کی طرف رجوع کریں۔ اگر میرا ایک مسئلہ آپ کو آیا اور مجھ سے بڑا عالم دین آپ کو اس مسئلہ اور طریقے سے بتاتے ہیں تو آپ وہ بڑے عالم کو فالو کر کے مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میرا جو علم ہے وہ بڑے عالم کی مقدار کے برابر نہیں ہو سکتا۔